الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے ہم آئیں رمضان کی ٹاپک پر، پہلے ہم شعبان کے تعلق سے کر لیں گے، کیونکہ پچھلے کلاس میں مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ شعبان کے تعلق سے بھی بتائیں. تو دیکھیں شعبان کے تعلق سے ہمارے پاس جو حدیث ملتی ہے، جو صحیح حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اس کے تعلق سے، جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ وہ مہینہ جس میں کثرت سے مسلسل طے بطے یعنی بالکل مسلسل کنٹینیوس روزے رہتے تھے، وہ ہے شعبان کا مہینہ. شعبان کا مہینہ ہے. تو یہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ جو روزے رہتے تھے کثرت سے، وہ ہے شعبان کا مہینہ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس مہینے میں آپ اتنے مسلسل سے یعنی کثرت سے روزے کیوں رہتے ہیں، یعنی مسلسل رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ غافل ہو جاتے ہیں اس مہینے سے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، یعنی یہ درمیان کا جو مہینہ ہے شعبان سے، اس میں غفلت برتتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں میرے اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں جس وقت میرے اعمال پیش ہوں میں روزے سے ہوں. تو سبحان اللہ یہ اس کا ہے. تو تیاری کے طور پر، رمضان کی تیاری کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. اور پھر اگر آپ دیکھیں اس مہینے کی یہ ہے اس کے تعلق سے، مگر اس مہینے میں اب آتے ہیں ہم اس ٹاپک پر کہ 15 شعبان کو موسٹ آف از یہاں پر انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ شب برات کے نام سے اس کو مناتے ہیں. اور بات کیا ہے، لوگوں نے کلب کر دیا ہے اس کی برکت کو، اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک رات فکس کر کے اس کو کلب مکس کر دیے ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور جو ہے نا ہم لوگوں سے جو ہے نا برائی سے وہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے برات 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 اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں. برات بیسیکلی دیکھیں وہ برات کیا ہے کہ ان سے ہم لا تعلقی دکھاتے ہیں. اگر آپ برات کے ورڈ کو دیکھیں تو کیا ہم یہ دیکھتے ہیں عبادت کے طریقے میں، آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے اور ہم کو کس کو فالو کرنا چاہیے. تو عبادت کے جتنے طریقے ہیں وہ ہم کو کون بتائے گا کہ کیسی عبادت ہونی چاہیے، کیسا سجدہ ہونا چاہیے، کیسا رکوع ہونا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، وہ کون ہم کو بتائے گا؟ یہ تو واضح ہے یہ بات، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا ہم کو بتایا ہے ہم کو ویسے ہی کرنا ہے عبادت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارا دین تکمیل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہم کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے ہم کو اسی طریقے پر کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طریقہ میں نہیں کیا اور یا میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرے وہ رد ہے، ویسی عبادت رد ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ تو اب یہ ایک مخصوص کر کے اس دن کو شعبان کی 15 تاریخ کو منانا، اور جس کے تعلق سے اب آپ دیکھیں کتنے من گھڑت باتیں بتائے جاتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رہنا یعنی کہ پھر پوری رات جگنا اور نیکسٹ ڈے روزہ رہتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے اس رات میں عبادت کرنے سے 120 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب موضوع باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ اور پھر بہت سے لوگ اس طرح سے آپ دیکھیں تحریریں لکھی جاتی ہیں، پیپرز میں چھاپا جاتا ہے، نیوز پیپر میں بھی آتا ہے، پھر بہت سے ایسے میسیجز فارورڈ کیے جاتے ہیں کہ دگانے پڑھتے ہیں، پھر دو دو رکعت کر کے جو ہے نا عمر میں برکت کے لیے، پھر جو ہے روزی میں برکت کے لیے، اور طرح طرح کے پھر سورہ یاسین بھی پڑھا جاتا ہے، پھر اسی طرح سے 11 بار قل کر کے اور پتہ نہیں کیا کچھ قضائے عمری کر کے اس طرح سے نمازیں کرتے ہیں پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کرتے ہیں کہ مردے جو ہے نا سبحان اللہ چھٹی پر آتے ہیں اس رات میں اور صبح تک فجر تک رہتے ہیں، اور روح کے تعلق سے یہ بات کرتے ہیں، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ برزخ سے کوئی واپس پلٹ کر نہیں آتا، مگر یہ کہتے ہیں کہ مردے آتے ہیں اس رات کو 15ویں شعبان کو مردے واپس آتے ہیں، اسی لیے مردے کے پسند کے کھانے ان کے پسند کے چیزیں بنائے جاتے ہیں، پھر اور بہت سے لوگ قبرستان پر جمع بھی ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ جب آتے ہیں چھٹی پر اور پھر ان کو فجر سے پہلے پھر سے قبرستان جا کے پورے مردوں کو چھوڑ کر بھی آتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ ہم کہاں سے یہ سب باتیں جو ہے انسانوں کی بنی بنائی باتیں ہیں، تو عبادت کے ہم وہی طریقے فالو کریں گے جس کا ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس کا حکم اللہ نے ہم کو قرآن میں بتایا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے طور پر یا کوئی حکم دے کر ہم کو کہا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو بعد کے لوگوں نے کیا ہے ہم کو وہ نہیں کرنی چاہیے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہماری اپنی زندگی میں یہ کیا، اور نہ ہی کبھی ہم کو حکم دیا کہ اس رات جگو اور اس طرح سے دو دو رکعت کر کے نمازیں پڑھو یا پھر اتنے بار قل پڑھو یا یہ کرو اور یہ پڑھ لیں گے تو 120 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر تمہارا جو ہے نا نام اعمال اچھا ہو جائے گا، نام اعمال میں یہ نیکیاں لکھی جائے گی، تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ یہاں اس کے تعلق سے انڈاؤٹیڈلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ شعبان کا مہینے کی ایک فضیلت ہے کہ اس میں کثرت سے روزے رہنا چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھیں تاکہ ہم جو ہے نا رمضان کی وہ حلویت، رمضان کا جو اہمیت ہے، رمضان کی جو فضیلت ہے ہم اس کو اچھی طرح پا سکیں، ورنہ ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا۔ تو جو رہے روزے ٹھیک ہے، اب جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں کثرت سے روزے رہتے تھے وہ ہے شعبان کا مہینہ، تو اب یہ جو ہے نا اس کو ہم وہ کر صرف 15 شعبان کو فکس کر لیں اپنی طرف سے، اور اس کے لیے اس کی فضیلت میں من گھڑت جھوٹی باطل باتیں بتائیں، اور راتوں میں یہ رکعتیں یا پھر یہ جو ہے نا چند صورتوں کو فکس کر کے اور یہ کہیں کہ اتنے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کے مردے آتے ہیں، کتنی غلط بات ہے یہ، کہ ہم سب کو پتا ہے جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کی زندگی برزخ میں ہوتی ہے اور وہ پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے، مگر قبرستانوں کو آراستہ کرنا، پھر وہاں پر جا کر مردوں کے لیے وہ کرنا، ان کے پسند کے کھانے بنانا اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ سب غلط ہے، یہ سب دین شریعت کا حصہ نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اور یہی ہے دیکھیں بس، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے، کیونکہ اجر کون دینے والا ہے ہم کو، لوگ تو نہیں دیں گے اجر، اور وہی عمل ہم کو کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو،
جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کریں گے، مگر وہ عمل جو اجر اور ثواب کی نیت سے ہم کیے جا رہے ہیں، مگر جس سے اللہ ناراض ہو، جس کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو وہ کیا بنے گا پھر؟ ہم کو اجر اور ثواب تو نہیں ملے گا، بلکہ ہماری تو پکڑ ہوگی اس بات پر کہ نئی طریقے کے عبادات کو ایجاد کرنا۔ اور بہت سے لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا، کرے تو کیا ہوگا، اچھا ہی کام کر رہے ہیں، عبادت ہی کر رہے ہیں تو کیا ہوتا، اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کہاں سے عمل سے ثابت کریں، نام کہاں سے آیا یہ شب برات کا نام کہاں ہے؟ حدیثوں میں تو نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ملتا، نہ بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے ملتا ہے، تو یہ پھر کہاں سے آیا یہ برات کا ورڈ؟ یہ نام ہے اور پھر ایک خاص عمل مخصوص طور پر کرنا، یہ کہاں سے آیا؟ پھر راتوں میں جاگنے کے لیے، پھر اس کے لیے ہم بغیر دلیل دیں کہ یہ کوئی ہے حدیث سے ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ آپ صحیح ہے تو حدیث لا کر بتائیں، یا پھر کوئی جو ہے نا دلیل دیں۔ بغیر دلیل ہم عبادت میں نہیں کر سکتے۔ عبادت کے تمام طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہم کو مکمل کر کے یہ دین کو تکمیل کر کر گئے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ایڈیشن اور سبٹریکشن ہم اس پہ نہیں کر سکتے، اپنی من چاہی عبادت کے طریقے ہم نہیں ایجاد کر سکتے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ کہنے کا مقصد ایسی عبادتیں ہم کو کرنا چاہیے جس سے ہم کو اجر اور ثواب بھی ملے، اور جس سے اللہ خوش بھی ہو، اللہ کی خوشنودی ہم سب کو حاصل۔ تو یہی تھا شعبان کے تعلق سے بتانا آپ لوگوں کو مقصد۔